فیضان مدینہ کراچی میں 28 جون کو عظیم الشان اجتماع استقبال حجاج کا انعقاد کیا گیا۔ 2026 میں حج کی سعادت پانے والے حجاج کرام اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حجاج کرام کو مبارکباد پیش کی اور قیمتی ملفوظات سے نوازا۔ 28 جون کو خلیفہ امیر اہل سنت نے فیضان مدینہ کراچی میں اسپیشل پرسن سے ملاقات کی۔ 28 جون کو فیضان مدینہ کراچی میں اسپیشل پرسنز کا سنت و بھرا اجتماع بھی ہوا۔ نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اسپیشل پرسنز کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ کراچی میں رابطہ برائے شوبز اور رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشنز ہوئے۔ شرکاء نے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا سنت و بھرا بیان سنا اور مختلف شعبجات کا وزٹ بھی کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی میں 28 جون 2026 کی رات عظیم الشان اجتماع استقبال حجاج کرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے قیمتی ملفوظات سے بھی نوازا۔ احوال جانتے ہیں مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں 28 جون 2026 کی رات اجتماع استقبال حجاج ہوا، جس میں رواں سال حج کی سعادت پانے والے حجاج کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا، مفتیان کرام اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ آغاز میں تلاوت قرآن پاک ہوئی اور نعت خواں اسلامی بھائیوں نے رکت انگیز کلام پڑھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سال 2026 میں حج کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کی۔ اللہ آپ سب کا حج مبرور فرمائے، مدینہ پاک کے حاضری مقبول فرمائے، آپ کی دعاؤں پر رحمت کی نظر کرے اور یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے یہ دعائیں جو نہیں گئے تھے ان کے حق میں بھی، مجھ غریب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرکاء کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی فرمائی، جبکہ عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ حج مبرور کی نشانی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے، مزید نیکیوں میں اضافہ ہو۔ گناہ تو خیر یہ تو ہے نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دو، گناہ تو یک لخت بن چھوڑنا ہی ہوتا ہے، اور توبہ بھی اس کی لازم ہوتی ہے، وہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ کہ جو سچی توبہ کر کے پلٹیں اور اپنی توبہ پر قائم ہیں اور مزید نیکیوں میں ان کے اضافہ ہوا ہے۔ تو حج مبرور کی نشانی جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے، اللہ کرے سعادت ملی ہو اور ہم سب کو ملا کرے، اللہ کرے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بار بار حج پر جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور ویسے کے ویسے شیوڈ گئے تھے تو شیوڈ آئیں گے، چھوٹی داڑھی تو چھوٹی داڑھی، بے نمازی تو بے نمازی، تو جو جس طرح جاتے تھے اس طرح وہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کوئی انہیں خاص تبدیلی دیکھی نہیں جاتی۔ وہ کسی کا شعر ہے، اس میں تھوڑا تصرف کر کے، مکے گیا مدینے گیا حج کر کے آ گیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی چل پھر کے آ گیا۔ اس طرح کا زیادہ مطلب ماحول ہے بدقسمتی سے۔ بعض لوگ بس وہ میں نے اتنے حج کیے، ہر سال حج پہ جاتا ہوں، عمرے پہ مدینہ شریف میں رمضان گزارتا ہوں وغیرہ، یہ ہوتے ہیں، لیکن انداز زندگی جو ہے نا اس میں تبدیلی نہیں آتی، اخلاق درست نہیں ہوتے۔ جھاڑنے کی عادت تھی تو وہ نہیں جاتی، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی عادت تھی تو وہ نہیں جاتی، بلکہ وہاں جا کر بھی بعض اوقات لڑائیاں اور یہ سب بہت کچھ دیکھا، وہاں جا کر بھی اس طرح کے لوگوں کے انداز۔ عوام جو ہے نا، عوام ہے، جب تک صالحین کی صحبت نہ ملے، علماء کرام، علماء باعمل
کی صحبت نہ ملے اس وقت تک کام بنتا نظر نہیں آتا، فرق پڑتا نہیں عام طور پہ. تو اس لیے جب بھی حج کرے، مدینہ کا سفر کرے خصوصاً، تو کسی عاشق کے رسول، سنی، عالم یا ایسا فرد ہو کہ جو اچھی معلومات رکھتا ہو دین کی، صالحین، متقی ہو، نماز کا پابند ہو وغیرہ، تو اخلاق بھی اچھے ہو، تو اس کی صحبت میں جائیں گے تو اس کا فرق کافی پڑے گا. آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امت کی خیرخواہی کے لیے دعا بھی کروائی اور صلاۃ والسلام بھی پڑھا گیا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں 28 جون 2026 کو خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدد ظلہ العالی نے فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں خصوصی اسلامی بھائیوں یعنی گونگے، بہرے، نابینا اور دیگر معذور افراد سے ملاقات کی. ان میں عمومی اسلامی بھائی بھی شامل تھے. آپ نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا. عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا. اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت. اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا. شعبہ اسپیشل پرسنز کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 28 جون کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین شورا اور شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے ترغیب دی کہ جن گھروں میں اسپیشل پرسنز موجود ہوں، اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ اشاروں کی زبان سیکھیں تاکہ ان سے بہتر انداز میں بات چیت کی جا سکے اور ان کی خدمت و معاونت مزید اچھے طریقے سے انجام دی جا سکے. دیکھتے ہیں محمود عطاری کی یہ رپورٹ. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 28 جون کو سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیشل پرسنز یعنی گونگے، بہرے، نابینا اور معذور افراد کراچی سمیت مختلف شہروں سے شریک ہوئے، جبکہ پاکستان کے کئی شہروں اور مختلف ممالک میں موجود اسپیشل پرسنز نے بذریعہ مدنی چینل شرکت کی. اس موقع پر اراکین شورا اور شعبے کے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے. سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کی گئی. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے سنت و بھرے بیان میں کہا کہ اسپیشل پرسنز دنیا بھر میں موجود ہیں. جس گھر میں اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں اہل خانہ ابتدا میں شدید غم اور آزمائش کا سامنا کرتے ہیں. نگرانی شورا نے کہا کہ اگرچہ اسپیشل پرسنز یعنی بعض جسمانی یا حسی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، جن میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. لہٰذا وہ والدین جن کے گھروں میں اسپیشل پرسنز موجود ہوں، وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ان کی بہترین دیکھ بھال، شفقت اور دینی تربیت کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ پاک کے بندے ہیں اور ممکن ہے ان کی خدمت اور اچھی تربیت کے سبب اللہ پاک بلا حساب جنت عطا فرما دے. ایک چیز آپ سب میں مکمل ہے، ایک تعداد کی بات کر رہا ہوں، بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں، جس کی آنکھ مکمل نہیں، جس کے آنکھ میں پرابلم ہے، جس کے کان میں پرابلم ہے، جس کے بدن کے کئی حصوں میں پرابلم ہوگا. بعض ایسے ہوں گے جن کے اندر ملٹیپل پرابلمس ہوں گے، آنکھ کا بھی پرابلم، کان کا بھی پرابلم، زبان کا بھی پرابلم، سارے پرابلم. پتہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے سلامت رکھا ہے، وہ ہے آپ کی عقل. صرف یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عقل کو سلامت رکھا ہے. اس سے بڑھ کر ایک چیز بیان کرتا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے، کہ جو اپنے رب پر بندے کو شکر کرنا لازم کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی. نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے اس بات کی بھی ترغیب دی کہ جن گھروں میں اسپیشل پرسنز موجود ہوں، اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ اشاروں کی زبان سائن لینگویج سیکھیں تاکہ ان سے بہتر انداز میں رابطہ کیا جا سکے اور ان کی خدمت و معاونت مزید مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے. اجتماع کے آخر میں دعا و صلاۃ والسلام کا سجدہ بھی ہوا. واضح رہے اسپیشل پرسنز کا سنت و بھرا اجتماع ڈیف افراد کے لیے اول تا آخر اشاروں کی زبان میں بھی پیش کیا گیا.
مدنی چینل کے ذریعے نگران شورا کا بیان دکھایا گیا جو اشاروں کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا تو ہم نے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ میں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا اور انشاءاللہ الکریم والدین کا ادب کروں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیا کروں گا اور اسی طرح میں داڑھی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ لائیو اسٹاک اور ایگریکلچر سے وابستہ عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، 2 دن کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اس سنت و بھرے اجتماع کی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 4 اور 5 جولائی کو ہونے جا رہا ہے عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع، جس میں لائیو اسٹاک اور ایگریکلچر کے پیشے سے وابستہ عاشقان رسول کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا اور دیگر مبلغین تربیت فرمائیں گے۔ شعبے کے اسلامی بھائی لائیو اسٹاک اور ایگریکلچر سے وابستہ عاشقان رسول سے ملاقاتیں کر کے انہیں اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی دعوتیں پیش کر رہے ہیں۔ شعبے کے ذمہ داران نے لانڈی بھینس کالونی میں ویٹنری ڈاکٹر خالد حسین ابڑو، ڈاکٹر زمران باغچانی اور ویٹنری فارماسٹ سرفراز نواز سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے 4 اور 5 جولائی کو عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، جس پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں بہترین کام کر رہی ہے۔ ہم دعوت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 2 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت کریں گے اور دوسروں کو بھی ساتھ لائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ باڑوں میں جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو نماز کا وضو کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا، تو یہ آ کر ان کو سکھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے دین کی، بہت بڑی سعادت بھی ہے، یہ اچھا کام بھی ہے اور اس نے اسپیشلی جو لائف اسٹاک پہ فوکس کیا ہوا ہے بہت بڑا آپشن ہے اور بہت بڑا اویئرنیس کا پروگرام ہے۔ اسپیشلی اس پروگرام میں ہم تو آئیں گے اور ہمارے جو جتنے بھی دوست ہیں، احباب ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ہماری فیلڈ سے، وہ بھی انشاءاللہ سارے آئیں گے۔ فیضان مدینہ کراچی میں 17 اور 18 جون کو رابطہ برائے شوبز ڈپارٹمنٹ اور رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشنز ہوئے۔ شرکاء نے محرم شریف کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت پائی اور رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا سنت و بھرا بیان بھی سنا، جبکہ فیضان مدینہ کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رابطہ برائے شوبز ڈپارٹمنٹ اور رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت سندھ پاکستان کے شہر کراچی میں قائم فیضان مدینہ میں 17 اور 18 جون کو سیشنز ہوئے، جن میں ملک کے مختلف شہروں سے آئے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور شوبز سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ 18 جون کو رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی کورسز کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی علم دین سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے شرکاء کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو دین متین کی خدمت کے لیے استعمال کرنے اور نیکی کے کام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ فیضان مدینہ میں آئے مہمانوں کو روحانی علاج ڈپارٹمنٹ، مدنی چینل، اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ، فیضان آن لائن اکیڈمی، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، مدنی نیوز ڈپارٹمنٹ اور دیگر شعبہ جات کا وزٹ بھی کروایا گیا، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ پورے فیضان مدینہ کا وزٹ کیا اور بہت اچھا لگا۔ ماشاءاللہ پورے ملک میں یہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اللہ پاک فیضان مدینہ اور مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ فیضان مدینہ آ کے ہمیں بہت اچھا لگا اور بہت روح کو تسکین ملی۔ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا پیار کرنے والے ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی بڑی محنت ہے اور پتہ نہیں کتنے ممالک میں ان کی محنت جاری ہے، تو یہاں پہ آ جائیے اور اپنی روح کا علاج کیجیے گا۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہوتے تھے کہ دعوت اسلامی اتنا پیسہ کہاں پہ لگاتی ہے، آج ہم نے وزٹ کیا، ہم نے دیکھا، الحمدللہ ہمارے مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ دعوت اسلامی اتنے کام کر رہی ہے، جب سنا دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہمیں سب کچھ فری میں دے رہی دعوت اسلامی، ہم لے نہیں رہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری، جتنے بھی شوبز کے افراد ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، آپ ایک مرتبہ فیضان مدینہ کراچی میں وزٹ ضرور کریں۔ حبیب اتاری بھائی کا ہمارا ایک سیشن ہوا جو انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں نیکی کی دعوت دی اور جس طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا آرٹسٹوں کو، اور یہ بہت اچھا لگا۔ رابطہ برائے شوبز ڈپارٹمنٹ اور رابطہ برائے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر آئے عاشقان رسول کو مبلغین دعوت اسلامی نے غسل، وضو، طہارت اور نماز کے احکام سکھائے، جبکہ شرکاء نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی بھی سعادت پائی۔
شیخو پورہ پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں سے 3 دن کے قافلے میں آئے ہوئے تاجروں اور دیگر شخصیات نے 20 جون 2026 کو فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کیا. شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی. فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 3 دن کے قافلے میں پنجاب پاکستان کے شہر شیخوپورہ سے آئے ہوئے تاجروں اور دیگر شخصیات نے 20 جون کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر فیضان مدینہ میں قائم فیضان آن لائن اکیڈمی، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ اور مدنی چینل سمیت دیگر شعبات کا وزٹ کیا. اسلامی بھائیوں نے انہیں مختلف شعبات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی. نیز مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی. دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 15 جون 2026 کو سندھ پاکستان کے مختلف شہروں میں باکسز لگاؤ مہم کے دوران نئے باکسز لگائے گئے اور عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت بھی دی گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سندھ پاکستان کے شہروں ٹنڈو آدم، شہداد پور، حالہ، بھٹشا اور مٹیاری کے مختلف علاقوں اور بازاروں میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانے کے لیے نئے باکسز لگائے گئے. اس میں شعبے کے صوبائی ذمہ دار، مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، تاجران، دکانداروں اور مقامی عاشقان رسول نے بھی حصہ لیا. صوبائی ذمہ دار نے عاشقان رسول کو شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس کار خیر میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی. اب آپ کو بتائیں گے 19 جون 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت فیضان مدینہ حیدرآباد اور تلک چاڑی حیدرآباد سندھ پاکستان میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 19 جون 2026 کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ امیر علیہ سنت حاجی عبید رضا اتاری مدنی کی اہلیہ ام اسید مرحومہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے رشتہ داروں، شعبہ محبت بڑھاؤ کے ذمہ داران اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی. ایصال ثواب اجتماع میں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و کل خوانی کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا. آخر میں مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی گئی. دوسری جانب سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے افندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں بھی 19 جون 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت صوفی رضا محمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے اہل خانہ، رشتہ داروں، مقامی اسلامی بھائیوں، ذمہ داران دعوت اسلامی اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی. اس موقع پر قرآن خوانی و کل خوانی کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا. آخر میں مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا گیا اور دعا بھی کروائی گئی. ادھر سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے تلک چڑی کی جامع مسجد میں بھی شعبہ نیک اعمال کے صوبائی ذمہ دار حاجی محمد عامر اتاری کے چچا محمد عارف واڑی مرحوم کے سویم کے سلسلے میں ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ داروں، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران نے شرکت کی. شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا. اس موقع پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی گئی. دعوت اسلامی کے شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت جامع مسجد فیضان اہل بیت منڈی وار برٹن پنجاب فیضان مدینہ کہنا 9 لاہور میں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جبکہ شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت کوٹ رادھا کشن کی ایک مارکیٹ میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پنجاب پاکستان کے شہر منڈی وار برٹن میں زیر تعمیر جامع مسجد فیضان اہل بیت میں 23 جون 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی. مبلغ دعوت اسلامی نے شان صحابہ کرام و اہل بیت اطہار بیان کی اور عاشقان رسول کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی. بعد میں شرکاء کو مسجد کا وزٹ بھی کروایا گیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. مسجد بنانے بھی نہیں تے مسجد آباد بھی کر دینے اور پھر ہر طرح دی جڑی نا خدمت کرتے ہیں، علماء دی بھی خدمت کرتے ہیں، محلے والوں دی بھی خدمت کرتے ہیں، اہل بیت سید حضرات نے انہوں دی بھی خدمت کی جاتی ماشاءاللہ. یہ علاقہ جہاں پر مسجد کی ضرورت تھی، مسجد کے لیے جگہ بھی لی گئی، تعمیرات کا کام بھی اور بہت جلد تعمیرات کا کام پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی تمام تر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یقیناً یہ امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے اور آپ کی اعلیٰ تربیت ہے کہ آپ کے زیر سایہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران بڑے پرخلوص انداز سے مساجد، مدارس اور دوسرے شعبہ جات میں دینی اور فلاحی خدمات کے لیے پیش نظر آتے ہیں. اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا. جامع مسجد فیضان اہل بیت الحمدللہ جیسے نام بہت پیارا ہے، اس نام کی نسبت برکتیں لیتا ہوا ماشاءاللہ کام بھی بہت خوبصورت
हो रहा है इस मस्जिद का। मैं आपको भी बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से रबीउल अव्वल शरीफ में नियत की है कि ये फैज़ान अहले बैत इस मस्जिद का अज़ीम व शान इफ्तिताह किया जाए। 24 जून 2026 को पंजाब पाकिस्तान के शहर लाहौर के इलाके काना नौ में कायम फैज़ान मदीना में शोहदाए करबला के साल सवाब के लिए भी सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें जामिअतुल मदीना के तलबा व असातिज़ा किराम ने शिरकत की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत, असहाब अहले बैत की बाहमी मोहब्बत और पैगाम करबला के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई। दूसरी जानिब पंजाब पाकिस्तान के शहर कोट राधा किशन की एक मार्केट में शोबा राबिता बराए ताजिरान के तहत नेकी की दावत का सिलसिला भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ दुकानों के मालिकान, वहाँ काम करने वाले आशिकान रसूल और जिम्मेदारान दावत इस्लामी ने भी शिरकत की। निगरानी डिवीजन मुशावरत शेखुपुरा ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और शोहदाए करबला की शान व अज़मत बयान की, जबकि शुरका को हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत, मदनी मुज़ाकरा देखने और काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई। आखिर में दुआ की गई और सलातु सलाम भी पढ़ा गया। दावत इस्लामी के शोबा मदनी चैनल आम करें के निगरान ने 17 जून 2026 को पाक वतन शरीफ पंजाब पाकिस्तान में नेकी की दावत आम की, जबकि हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार मुबारक पर भी हाजिरी दी। पंजाब पाकिस्तान के शहर पाकपतन में कायम फैज़ान मदीना में 17 जून को निगरान मजलिस पाकिस्तान शोबा मदनी चैनल आम करें ने शोबे के डिवीजन जिम्मेदार के हमरा ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन साहिवाल डिवीजन के सदर मलिक इफ्तिखार अहमद आवान से मुलाकात की और इन्हें नेकी की दावत देते हुए हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने, स्कूल्स में बच्चों को किड्स मदनी चैनल दिखाने की तरगीब दिलाई। मलिक इफ्तिखार अहमद आवान ने दावत इस्लामी की दीनी फलाही खिदमत को सराहा और पाक पतन शरीफ में टीचर्स के लिए दावत इस्लामी के तहत सेशन करवाने की नियत की। आखिर में मलिक इफ्तिखार अहमद आवान को मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तोहफे में पेश किए गए। निगरान मजलिस ने हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर इस्लामी भाइयों की हमरा हाजिरी भी दी और फातिहा खानी और दुआ भी की। मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं, जामिअतुल मदीना मातोला मापोतो मोज़म्बिक के जामिअतुल मदीना में होने वाले मिड टर्म इम्तिहानात का हवाल, जिसमें तलबा किराम की शिरकत हुई। तफसीलात जानते हैं हसनैन अकमल अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। पढ़ाई के मयार को बेहतर बनाने और मजीद निखारने के लिए इदारे में पढ़ने वाले तलबाए किराम से मुख्तलिफ मौके पर माहाना बुनियाद पर टेस्ट और शिशमाई और सालाना इम्तिहानात लिए जाते हैं। इसी तसलसल को कायम रखते हुए अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के प्रोविंस मापुतो के एरिया मातोला में कायम जामिअतुल मदीना के ब्रांच में भी मिड टर्म इम्तिहानात का इनेकाद किया गया, जिसमें जामिअतुल मदीना के मुख्तलिफ क्लासेज में ज़ेर तालीम तलबाए किराम शरीक हुए और नज़्म व ज़ब्त के साथ इन तलबाए किराम ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। मदनी चैनल के नाजरीन, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में दाखिला दिलवा कर इल्म दीन के नूर से मुनव्वर करवाइए और खूब खूब बरकत पाइए। अब आपको बताएंगे नाज़रीन बांग्लादेश से मदनी खबर, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले ज़िम्मेदारान के सुन्नत भरे इज्तिमाआत में रुकन शुरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने सुन्नत भरे बयानात करते हुए दीनी कामों के हवाले से रहनुमाई की और दीन मतीन की खिदमत का जहन दिया। मज़ीद जानते हैं अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। नैनोपुर फुटिकचेरी बांग्लादेश में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत जिम्मेदारान का सुन्नत भरा इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें फुटिकचेरी साउथ की मुख्तलिफ यूनियन, थाना, उपजिला, म्यूनिसपैलिटी, सिटी और डिस्ट्रिक्ट को मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और शोबाजात के इस्लामी भाइयों समेत दीगर आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि रुकन शुरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए नेकी की दावत आम की और शुरका इस्लामी भाइयों को अपने शब रोज इबादत और नेक आमाल में गुजारने, अपने अखलाक और किरदार को संवारने के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करने, कब्र व आखिरत की तैयारी करने के लिए गुनाहों से बचने का ज़हन दिया। इज्तिमा के दौरान रुकन शुरा ने शुरका इस्लामी भाइयों की मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई करते हुए इन्हें दीन मतीन की खिदमत करने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए 12 दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। जबकि रुकन शुरा ने 12 दीनी कामों की पिछली कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल में दावत इस्लामी के दीनी कामों के हवाले से अहदाफ भी दिए और जिम्मेदारान को अपने अपने इलाकों में दीनी कामों को बढ़ाने और बेहतरी लाने की तरगीब भी दिलाई। इख्तिताम पर दीनी कामों की तरवीज और इशाअत समेत दीगर नेक व जायज हजात के लिए आशिकान रसूल ने रुकन शुरा के हमरा दुआ मांगने की सादत भी पाई। दूसरी जानिब फुटिकचेरी के एक और मकाम बीबी राहत में एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बीबी राहत म्यूनिसपैलिटी की मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान और शोबाजात के इस्लामी भाइयों समेत मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की भी शिरकत हुई। इस सेशन के दौरान रुकन शुरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने शुरका इस्लामी भाइयों की मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की और इन्हें नेकी की दावत आम करते हुए दीन मतीन की खिदमत करने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने और 12 दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर रुकन शुरा ने 12 दीनी कामों की पिछली कारकर्दगी का जायजा भी लिया और मुस्तकबिल में दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों के हवाले से अहदाफ भी दिए और जिम्मेदारान को अपने अपने इलाकों में दीनी कामों को बढ़ाने और बेहतरी लाने की तरगीब भी दिलाई, जिस पर इस्लामी भाइयों ने दीनी कामों को बढ़ाने और बेहतरी लाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार भी किया। शोबा कफन दफन नए बहनों के तहत लाहौर वाल्टन टाउन में 20 जून 2026 को एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें मैयत को गुस्ल देने के फ़ज़ाइल बयान
بیان کیے گئے۔ نشست میں موجود اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت والٹن ٹاؤن UC6 لاہور میں 20 جون 2026 کو غسل میت دینے کے حوالے سے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اسلامی بہنوں کو سنت کے مطابق میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا پریکٹیکل کروایا گیا۔ اس موقع پر اللہ پاک کی رضا کی خاطر میت کو غسل دینے کے فضائل، نزع کے وقت کے احکام، صبر کی اہمیت بیان کی گئی اور اسراف سے بچنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ غسل میت کے دوران غیر شرعی رسومات کی نشاندہی کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کے احکامات بیان کیے گئے اور غسل میت دینے سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی دور کیا گیا۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے شعبہ کفن دفن کے ساتھ مل کر دینی کاموں میں حصہ لینے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 29 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔